پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، پرانے وقتوں کے جو ابا ہوتے تھے نا وہ بہت سخت گیر ہوتے تھے. گھر میں داخل ہوتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا. یہ ابا کی پہچان ہوا کرتی تھی. اور یعنی ایسا ایک خوف ستاری ہوتا تھا اولاد پہ، خاص طور پہ خود بیوی پہ، کہ ابا آ رہے ہیں. ماں کہتی تھی کہ آنے دو تمہارے ابا کو، ان کو بتاتی ہوں. بچہ لرز کے رہ جاتا تھا. اچھا جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو ابا ہیں جو گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت داخل ہو گئی ہے گھر میں. تو یہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ اپنے دفتر میں ہوتے ہیں تو ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سارے زمانے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا ایسے بھی ہوں اور ایسے بھی ہوں، ایسے سخت گیر بھی ہوں اور ایسے نرم مزاج بھی ہوں. ہو سکتا ہے آج بھی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں. ہو سکتا ہے ایسا آدمی میں ہوں. ہو سکتا ہے ایسے آدمی آپ ہوں کہ ویسے ہر ایک کی مدد کے لیے تیار، محفل کی جان، جہاں بیٹھتے ہیں رونق آ جاتی ہے، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے. گھر سے باہر، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو مختصر جواب دیتے ہیں، ہوں ہاں کرتے ہیں بس. بیوی بچے زیادہ بات کریں تو کہ یار ہر وقت میرے سر پہ مت سوار ہوا کرو، میں دفتر سے آیا ہوں بھائی، تھکا ہوا اتنا کام کر کے. تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک ہی آدمی دو طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، دو زندگیاں گزار رہا ہے. ایک بات سمجھنے کی ہے، چاہے وہ خوفناک ابا آپ ہیں یا میں ہوں، ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پبلک میں آپ بہت خوش مزاج، نرم مزاج ہیں تو یہ نرم مزاجی نہیں ہے، یہ پرفارمنس ہے، یہ اداکاری ہے. آپ ایک سٹیج پہ کھڑے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں. آج کا یہ ویلاگ میرے لیے، آپ کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک آئینہ ہے. کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے. ایک خاتون ہے، اسکول ٹیچر ہیں، وہ بہت نرم ہیں، بہت صابر ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اسکول میں طالب علم، ہر طالب علم پر خاص توجہ دیتی ہیں. والدین کہتے ہیں ٹیچر ہو تو ایسی ہو. والدین ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں اور مثال کے طور پہ کوئی شوہر یا بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ ماں کھانا کب ملے گا، تو وہ تڑپ کے کہتی ہیں کہ میں دیکھ نہیں رہی ہوں میں کتنی تھکی ہوئی ہوں، خود نکالو کھانا، گرم کر لو کھا لو، کسی کو میرا خیال ہی نہیں ہے. یہ وہی صابر، نرم مزاج، محبت کرنے والی ٹیچر. کوئی آپ کے دفتر کا ساتھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار، آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے، لطیفے بازی کرتا ہے اور ہر ایک کی سالگرہ یاد رکھتا ہے، تحفہ دیتا ہے، یاد دلاتا ہے. لیکن گھر جاتا ہے تو گھر جا کے اپنے فون میں مصروف ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے. اس کی بیوی اس سے باتیں کرتی رہتی ہے، وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ سنتا نہیں، اس کی توجہ تو فون میں. یہ ایک ہی آدمی ہے اور دو دنیایں ہیں. میں نے کہا کہ یہ ایسا آدمی میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، تھوڑے بہت ضرور. عجیب سی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی توانائی، خوش مزاجی، توجہ، ہمدردی ایسے لوگوں
کو زیادہ دیتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں مثلاً اگر آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ نے یہ جاب چھوڑ دی کہیں اور کام کرنے لگے تو 6 مہینے بعد یہ لوگ آپ کو یاد بھی نہیں رکھیں گے. ان کے لیے ہم اپنی ساری توانائی خرچ کر رہے ہیں, بھرپور پرفارمنس کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں. اور جو بچا کھچا ہے, جو بچ گیا ہے, کیا بچ گیا ہے؟ تھکن بچ گئی ہے, چڑچڑاپن بچ گیا ہے, خاموشی بچ گئی ہے, بیزاری بچ گئی ہے. وہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے گھر والے ہیں, جو ہر پریشانی میں آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, جو ہر وقت آپ کی فکر کرتے ہیں, جو زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. میں اور آپ اپنے اس کیا کہتے ہیں ڈبل رول کے لیے وجہ بھی خود ایجاد کر لیتے ہیں. وجہ کیا ایجاد کر لیتے ہیں؟ یار بھائی میں تھک جاتا ہوں, یار میری انرجی ختم ہو جاتی ہے بھائی شام کو اور رات کو گھر میں آتا ہوں, یا یہ کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنے سٹریس میں رہتا ہوں, کتنی پریشانی میں رہتا ہوں, دفتر میں الگ مسائل چل رہے ہیں. یہ سب, یہ سٹریس, یہ تھکن, یہ سب بہانے ہیں جو ہم نے خود ایجاد کیے. آپ خود منتخب کرتے, چوز کرتے ہیں کہ جو اجنبی ہیں, نسبتاً اجنبی, ان کے ساتھ آپ نرم دلی سے پیش آئیں گے, ان کے ساتھ آپ خوش نظر آئیں گے. آپ کو ان کی اپروول چاہیے, پتہ نہیں کیوں چاہیے. اور آپ نے خود منتخب کیا ہے, خود چوز کیا ہے کہ جو فیملی ہے اس کے ساتھ آپ خاموشی اختیار کریں گے یا چڑچڑاپن اختیار کریں گے, کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یار یہ لوگ کہاں جائیں گے بھائی, یہ لوگ تو ساتھ ہی رہیں گے نا, میں کچھ بھی کروں یہ ساتھ ہی رہیں گے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے. اب جو خوفناک بات ہے وہ کیا ہے کہ جس دنیا کے لیے آپ پرفارم کر رہے ہیں, جو باہر کی دنیا ہے, وہ دنیا جب تک آپ کارآمد ہیں, جب تک آپ خوش مزاج ہیں, فنی ہیں اور یا ان کے لیے ہمدرد ہیں, اس وقت تک تو آپ کو توجہ دے گی, آپ کو اہم سمجھے گی. جس دن آپ نے یہ پرفارمنس چھوڑ دی, یہ اداکاری, یہ ڈرامہ چھوڑ دیا, اس دن آپ ان کے لیے غیر اہم ہو جائیں گے. اس کے برعکس گھر والے, پرفارمنس آپ دیں یا نہ دیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ بیمار ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ بیزار کن ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ زندگی میں بڑی ناکامی سے دوچار ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہر حال میں. ہمارا اصل کردار وہ نہیں ہے جو ہم پبلک میں دکھاتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, دفتر میں دکھاتے ہیں, محفلوں میں دکھاتے ہیں. اصل کردار وہ ہے جو بند دروازے کے پیچھے ہمارے اپنے گھر میں ہوتا ہے. وہ ہے آپ کا اصل کردار. آپ سے ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ بہانہ بناتے ہیں کہ بیوی تم نے یہ کس جگہ گلاس رکھ دیا تھا یار, میرا ہاتھ لگ گیا وہ ٹوٹ گیا, یا آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں, اس صفائی کرتے ہیں کہ شیشہ کسی کو چبھ نہ جائے. ایک بچہ آپ کا کام کے دوران 2 دفعہ 4 دفعہ 7 دفعہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کچھ, آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا 7 دفعہ اطمینان سے جواب دیتے ہیں یا کہتے ہیں بھائی اپنی ماں سے پوچھو یا اپنی ٹیچر سے پوچھو, میرے سر پہ کیوں سوار؟ دیٹ از یو. جو بھی آپ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہیں آپ. اصل آپ وہ ہیں جو پرفارمنس نہیں دکھاتا, وہ تعلق کتنا نبھاتا ہے, وہ ہیں آپ. ایک چھوٹا سا چیلنج ہے یا ایک چھوٹی سی آزمائش ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ اس آزمائش سے گزریں آج یا کسی بھی دن, آج نہیں تو کل. جب آپ کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچیں
تو پہلے خود کو یاد دلائیں کہ اس دروازے کے پار جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، تو انہیں اجنبیوں سے زیادہ محبت، زیادہ توجہ، زیادہ خوشی دینا آپ کا کام ہے۔ یہ جو ڈبل رول ہے، یہ ڈبل رول نہیں ہونا چاہیے گھر والوں کے لیے، کیونکہ گھر والے آپ کی پوری کائنات ہیں۔